تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ اعراف میں انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ان کا تذکرہ اور ان کے ذریعے سے قوم کے پاس جب ہدایت لے کر آئے تو کس بات کی دعوت لے کر آئے اور پھر قوم نے اس کا کیا جواب دیا اور انجام کیا ہوا، یہ تینوں باتیں اللہ جل شانہ کلام اللہ میں سے نازل فرما رہے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والی پوری مخلوق کو اس سے سبق عبرت مل جائے۔ تو ایک اور نبی کا تذکرہ ہے، یہ 5ویں نبی ہیں جن کا تذکرہ سورہ اعراف میں چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِكْيَالَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہم نے انہی کے بھائی، نبی آپس میں کیا ہے؟ بھائی، انہی میں کہ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کی قوم میں سے ہی تھے۔ انہوں نے آ کر پہلی دعوت یہ دی کہ اے میری قوم، اس اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی کی پہلی دعوت توحید کی، پہلی دعوت توحید کی، ایمان کی، اور اس کے لیے دلیل کیا؟ بشارت کیا؟ خوشخبری کیا؟ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزے آ گئے۔ معجزے شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے معجزے آئے، ہدایت کی باتیں آئی۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پھر ان کے پاس ایک حکم، ایک کرنے کا حکم، عبادت کرنے کا حکم، اس کے لیے آسمانی دلیل کہ نبی کہے ویسے کرو، اور پھر نہ کرنے کی بات، دونوں چیزیں، نفع نقصان، نیکی گناہ، اور یہ کہ لوگوں کو وزن کر کے اور تول کر جو چیز دو تو لا تبخسوا الناس اشیاءہم، تو اس کے اندر کمی بیشی نہ کرو، جیسے وزن میں کرتے ہیں نا، کہیں کڑی چڑھا دی، کہیں نیچے لوہے چمک چپکا دیا، مقناطیس چپکا دیا، کہیں ایک آدھ دوڑا جو ہے دودھ کے اندر مشین میں چڑھا دیا، کہیں وزن کرنے والے الیکٹرانک مشین کے اندر کمی بیشی کرتی، تو وہ زمانہ بھی ایسا تھا، وہ قوم یہ کام کرتی تھی۔ دو برائیاں، پہلا ناپ کر چیز دینے کی، جیسے دھان پہلے نمک وغیرہ دیتے تھے 1 روپے کی 1 سیر، تو ایسی چیزیں جو ناپ کے دی جاتی ہے یا وزن کر کے دی جاتی ہے، اس میں کمی مت کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جب زمین میں لوگ اللہ کے نبی کی مان رہے ہیں، توحید پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو اس میں فساد مت کرو، لوگوں کو بگاڑ کے، ان کے ذہن بگاڑ کے، اور ان میں جو ذہنوں میں غلط باتیں ڈال کے زمین میں امن و امان ہو گیا ہے، تو زمین میں امن ہو جانے کے بعد تم جو اس میں فساد نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ مومن ہوگا تو یہ باتیں مانے گا، عبادت اللہ کے آنے والے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، گناہوں سے بچنا جن سے بچنے کا کہا گیا، لوگوں میں فساد نہ پھیلانا، ذہن کو صاف رکھنا، یہ چیزیں کون کرے گا؟ جس کے اندر ایمان ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک ایسی برائی جو برائی آج کی قوم میں بھی آ چکی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ اللہ جل شانہ ہمیں توحید پر، اطاعت پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔